بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اس نے اپنے باپ کو قتل کر کے قبیلے کی سرداری حاصل کی تھی اور بیٹھتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جس کسی نے میرے خلاف بغاوت کی اس کو موت کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے اس اعلان کے باوجود بھی باغی پیدا ہو گیا تھا، اور وہ بھی کوئی اور نہیں، اس کا اپنا اکلوتا اور سگا بیٹا تھا۔ جب اس کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، شاید تم سوچ رہے ہوگے کہ تمہاری وجہ سے میں اپنے اعلان سے پھر جاؤں گا۔ اگر ایسا ہے تو تم غلط سوچ رہے ہو۔ سردار اپنی زبان سے کبھی پھرا نہیں کرتے، اس لیے تمہیں بھی وہی سزا ملے گی جو کہ کسی اور باغی کو ملنا تھی، یعنی موت کی سزا۔ لیکن اس سزا سے پہلے دستور کے مطابق تم بھی اپنی آخری خواہش بیان کر سکتے ہو۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اپنی بات جلاد کے کان میں کہنا چاہتا ہوں، اور میری آخری خواہش یہ ہے کہ جلاد میری بات میرے مارے جانے کے بعد آپ لوگوں کو بتائے۔ ٹھیک ہے، تمہاری آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے جلاد تمہاری بات تمہارے مرنے کے بعد ہمیں بتائے گا۔ یہ کہہ کر سردار نے جلاد کو اشارہ کیا تو وہ سردار کے بیٹے کے پاس چلا گیا، اور اس نے جو ہی اس کے کان میں اپنی بات کرنا شروع کی تو جلاد کا رنگ فکسا ہوتا چلا گیا۔ اپنی بات ختم کر کے نوجوان نے بے خوفی سے اپنے سردار باپ کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ اقتدار اور طاقت کے رسیا سردار نے جلاد کو اشارہ کیا، اور اس نے پلک جھپکنے میں تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اور پھر سردار نے جلاد سے پوچھا، ہاں اب بتاؤ اس نے کیا کہا تھا تمہارے کان میں؟ جلاد نے سردار کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہا، سردار آپ کے بیٹے نے کہا تھا کہ میرا خاندان اس قوم پر برسوں سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا آ رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ مستقبل میں بھی یہ قبیح سلسلہ جاری رہے۔ اسی لیے میں نے جان بوجھ کر اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی تاکہ وہ مجھے موت کی سزا دے دے، اور میں جو کہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے مرنے کے بعد اس خاندان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0۔